اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی شتر بے بہار کی طرح نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العزت نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان الفاظ کے ساتھ اہل اسلام کو پابند کر دیا ہے زندگی کے ہر لمحے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے لیے۔ ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات لے کر گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جس وطن کے حقوق سکھائے ہیں اس وطن کی تعمیر کا طریقہ بھی سکھایا۔ وطن انسان کے امن اور سکون کا ضامن ہوتا ہے۔ وطن انسان کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہر کسی کو ایک شناختی کارڈ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس وطن کی ذمہ داری ہے اب تمہارے جان مال کی حفاظت کرنا، تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، تمہاری زندگی کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ لیکن میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ایسا وطن کب تعمیر ہوتا ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ وطن تعمیر ہوگا، وہ وطن معرض وجود میں آئے گا جو ہمارے جان مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہو، ہماری ضروریات زندگی کی تکمیل کا ذمہ دار ہو؟ تو اس میں سے سب سے پہلا کام وہ ہے افراد کی تعمیر، افراد کی تیاری۔ یاد رکھیں، کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا سب سے بڑا ستون انسان خود ہے۔ کوئی بھی ملک اتنی دیر تک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا جب تک انسان خود اپنی ہی تربیت نہ کر لے۔ اگر انسان کی اپنی تربیت ہونے والی ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا ملک میری حفاظت نہیں کر رہا تو یہ بات اس کی بالکل فضول، یہ اعتراض اس کا فضول ہے۔ کیونکہ وطن کی تعمیر تو ہونی ہی تمہارے اوپر ہے۔ اس وطن کا ستون بنیاد تو تم خود ہو۔ اگر تم خود ہی صحیح نہیں تو پھر وطن پر اعتراض کرنا بالکل فضول اور بے جا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ مکے کا یہ حصہ ہمارا ہے، یہ حصہ مشرکین کا ہے۔
ریاست کے اندر ایک الگ سے ریاست کھڑی کرنے کا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ ایسا کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذموم قرار دیا۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف افراد کی تربیت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد درست کیے ہیں، آپ نے اخلاق پر توجہ دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی روحوں کو غلاظت سے پاک کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد مکی اور مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی ساری زندگی پڑھ لیں تو آپ نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سڑکیں بنا دوں گا، میں ڈیم بنا دوں گا، میری نبوت کو تسلیم کرو تو میں پل بنا دوں گا، میری نبوت کو تسلیم کرو تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ نہیں، آج جن لیڈروں کے پیچھے ہم اپنی جانیں تک گوا دیتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پہلا دعویٰ ہوتا ہے میں سڑک بنا دوں گا، میں گلیاں بازار بنا دوں گا، میں سیوریج کا نظام درست کر دوں گا، میں گلی پکی کر دوں گا آپ کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی بنیاد پر ہم ووٹ دے کر اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں۔ کسی نے بھی آ کر ہمیں یہ نہیں کہا میں ایک اللہ کا گھر بنا دوں گا، اس کے ساتھ تمہیں وابستہ کر دوں گا اور کائنات کے رب تک پہنچانے کا ذریعہ تمہارے لیے کھڑا کر دوں گا۔ کسی نے بھی آ کر نہیں کہا کہ میں اللہ کے کلام کی تعلیم پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ کھڑا کر دوں گا تاکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو کائنات کے رب کی قرآن کی تعلیم ملتی رہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا آ کے کہ میں تمہارے لیے سکول بنا دوں گا، تمہارے بچے اس میں پڑھیں گے، تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے بعد ہم ان کی غلامی سے نکل سکتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے۔ کوئی نواز شریف کا غلام ہے، کوئی زرداری کا غلام ہے، کوئی شہباز شریف کا غلام ہے، کوئی فضل الرحمان کا غلام ہے، کوئی عمران خان کا غلام ہے، سب غلام کے غلام ہی ہیں۔ اور پھر یہ سارے کے سارے امریکہ کے غلام ہیں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا آ کے کہ میں تمہیں سکھاؤں گا، اگر تمہارا ذمہ دار انتظامی امور کا بن گیا تو میں سکھاؤں گا کہ کائنات کے رب تک کیسے پہنچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اول سے لے کر آخر تک یہی سکھایا ہے کہ کائنات کے رب کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے۔ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کی تربیت کی ہے، اور افراد کی تعلیم و تربیت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا آگے۔ گلیے بازار، سیوریج، سڑک، پل، انڈر پاس، اس کی بنیاد پر ہم ووٹ دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم اپنے لیڈر بنا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ان بنیادوں پر ملک و ملت کی تعمیر نہیں ہوتی۔ اور اس میں سے سب سے اہم بات، ویسے تو یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے تفصیل سے بیان کرنے والا، کہ افراد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ایک بڑی اہم بات جو آج ہم سب میں پائی جاتی ہے وہ ہے افراد کی عزت نفس کو محفوظ رکھنا۔ جب ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، جب ہم کسی کو حقیر سمجھیں گے تو ہم اس کی صلاحیتوں کو دبا دیں گے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا کی ہے۔ باپ ہے، اس کے بچے کوئی کام کرے تو جھڑکے گا، اگر کوئی تعمیری پہلو اختیار کرے تو نہیں کرنے دے گا، سختی کرے گا۔ حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے تو بچوں کے غلط حرکتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھڑکتے نظر نہیں آتے۔ کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اپنے نیچے رہنے والوں کو ذہنی اذیت دے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا غلام دن میں کتنی غلطیاں کرے جو ہم اس کو معاف کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی غلام غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ ہی اس کو معاف کر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا کی ہے۔ جب آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو دبا رہے ہیں، اسے حقیر اور کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور جو وطن ہے، جو ہماری عزت کا، ہمارے جان مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز تو وہ ہے، محترم تو وہ ہے، قابل احترام تو وہ ہے، شان اور عظمت والا تو وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ کوئی ایم پی اے، ایم این اے، چودھری، سید، رانا، چٹھا، یہ کوئی اللہ کے ہاں معزز اور احترام والے نہیں ہے۔ دل میں تقوی لے کر کائنات کے رب کے سامنے پیش ہو جاؤ، کائنات کا رب خود ہی عزتیں عطا فرما دے گا۔ دنیا کے 4 پیسے پاس آ جائیں تو سمجھ لینا کہ میں عزت والا بن گیا، کوئی عزت والا نہیں اللہ کے ہاں۔ ابو جہل کے پاس، قارون، شداد، حمان کے پاس بڑی دولتیں تھیں، اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دوسری بات ہے اتحاد پیدا کرنا اپنے اندر۔ وطن کی تعمیر تب ہوگی جب ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں گے، اور اس کی بنیاد ہم اپنے ہی گھر سے رکھیں۔ میاں بیوی میں اتحاد ہونا چاہیے، والدین اور بچوں میں اتحاد ہونا چاہیے، بہن بھائیوں میں اتحاد ہونا چاہیے، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اتحاد ہونا چاہیے، اہل محلہ میں، ہمسایوں میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، کنبے، قبیلے، برادری میں، شہر والوں میں، بستی والوں میں، گاؤں اور دیہات والوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ پھر پوری کی پوری قوم، پورے ملک والوں میں اتحاد ہونا چاہیے، ایک بات پر سب کے سب اکٹھے کھڑے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں نہیں بٹنا۔ کوئی نون لیگ کا بن گیا، کوئی پی ٹی آئی کا بن گیا، کوئی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی زرداری کا حمایتی ہے، کوئی فضل الرحمان کی حمایت کر رہا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ نہیں بنانے، جماعتیں نہیں بنانے۔ اسلام نے سکھایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ کسی کی سنی تحریک ہے، کسی کی مرکزی جمعیت ہے، کوئی جمعیت عالمی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی دیوبندی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتنے گروہوں میں آج ہم تقسیم ہو گئے ہیں کہ اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے،
ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، اختلاف نہیں کرنے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر ایسا کرو گے تو دلوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، بزدل بن جاؤ گے، فتفشلوا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج تم متحد ہو تو جس طرف چلتے ہو کائنات کا رب تمہارے لیے فتوحات کے راستے کھولتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اگر گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، کوئی نون لیگ کی طرف چلا گیا، کسی نے پی ٹی آئی کو اختیار کر لیا، کوئی جناب زرداری کی طرف چلا گیا، کسی نے فضل الرحمان کو کھڑا کر لیا، کوئی کسی کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر بزدل بھی بن جاؤ گے، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یاد آئے، جب مسلمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کرتے تھے تب کی بات ہے۔ روم کے بادشاہ کو خط لکھا، ایلچی قاصد خط لے کر گیا، پڑھ کے سنایا، فارغ ہو کر روم کے بادشاہ کے محل کے چکر لگانے لگ گیا، ٹہل قدمی کرنے لگ گیا، چہل قدمی۔ چلتے چلتے ایک قید خانے کے پاس سے گزرا جہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ بڑا حیران ہوا ایلچی قاصد کہ روم کا بادشاہ ہے، اس کے محل سے کے قید خانے سے قرآن کی آواز، بڑی عجیب بات ہے۔ اس نے جا کر دیکھا ایک نبینہ آدمی ہے، چکی پیس رہا اور ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ قاصد نے سلام لی لیکن اس بندے نے جواب نہ دیا، 3 مرتبہ قاصد نے سلام لی لیکن بندے نے جواب نہ دیا۔ اخیر اس چکی پیسنے والے نبینے نے خود ہی پوچھ لیا، اس نے کہا شاہ روم کے دربار میں یہ السلام علیکم کی آواز کیسی عجیب آواز ہے؟ قاصد کہتا ہے اس سے بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ شاہ روم کے دربار میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے پھر اپنا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، میں ایمان لے آیا تھا، مسلمان بن گیا تھا، اور انہوں نے پکڑ کر میری آنکھیں بھی نکال دی ہیں اور مجھے چکی پیسنے پر لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خبر لے کر وہ قاصد عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں پہنچ گیا۔ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل کرنے والا دور تھا، نہ کوئی پی ٹی آئی تھی، نہ کوئی زرداری، نہ کوئی نواز شریف تھا، نہ عمران خان تھا، نہ شہباز شریف تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ اور اس کے رسول، بس تیسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ کائنات کے رب کا قرآن رہنمائی کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور تیسرا کوئی بھی نہیں۔ بس آ کے بتایا عمر بن عبدالعزیز کو، امیر المومنین یہ دیکھ کر آیا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہیں کہا چلو بھی لاؤ لیڈروں کو سب کو بلاؤ، ذرا میٹنگ کرے، کیا کرنا ہے مشورہ کریں، لاؤ ایم پی ایم این اے اکٹھے کرو، سارے قومی اسمبلی کے رکن اکٹھے کرو، ہمارا ایک بندہ قید میں ہے نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے فوراً خط لکھا، کہا جاؤ شاہ روم کو جا کر یہ میرا خط دے دو۔ خط پہ یہ لکھا تھا کہ ہمارے اس بندے کو خط پڑھنے کے فوراً بعد چھوڑ دو، آزاد کر دو، وگرنہ ایسا لشکر بھیجوں گا جن کا پہلا بندہ تمہارے دربار میں کھڑا ہوگا اور آخری بندہ میرے دربار میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم لشکر بھیجوں گا، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ ان کا پہلا بندہ تیرے دربار میں کھڑا ہوگا اور آخری بندہ میرے دربار میں کھڑا ہوگا، اتنا عظیم لشکر بھیجوں گا۔ اور آج کیا ہے، نواز شریف کی گاڑی کے نیچے کوئی بچہ آ کر مر جائے تو بدبخت کو اتنی جرت ہی نہیں کہ اس کو دیکھ ہی لے، ہم ان کے پیچھے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ عمران خان کی گاڑی کے نیچے کوئی عورت مر جائے آ کے، جرت ہمت ہی نہیں ہے ان کو آ کے دیکھ لیں، ہم ان کے پیچھے جانے گنوا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس وطن کی تعمیر کرنی ہے تو کائنات کے رب کا قرآن ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان، دو ہی بتائے تھے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان دو پر عمل کرو، ولا تنازعوا، جھگڑنا نہیں ہے، گروہوں میں تقسیم نہیں ہونا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو بزدل بن جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، وطن کی تعمیر نہیں ہو سکے گی۔
جب تک ہم ان لوگوں کی غلامی سے نہیں نکلتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر نہیں آتے، اللہ کی قسم اس ملک کی تعمیر ہو سکتی نہیں، اس ملک میں امن و سکون آ سکتا نہیں ہے۔ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل تھا، عورت اکیلی بیت المقدس سے بیت اللہ تک آتی تھی، حج اور عمرہ کر کے واپس چلی جاتی تھی، اسے کسی کا ڈر ہوتا نہیں تھا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ تیسرا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ مواخات قائم کی ہے صحابہ اکرام کے درمیان، ایک مرتبہ مکے میں، دوسری مرتبہ مدینے میں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اکٹھے مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہو، مسلمانوں کا شرادہ بکھرنے دیا نہیں ہے۔ اگر کوئی نون لیگ والا ہے تو وہ پی ٹی آئی پر کیچڑ اچھالے گا، دوسری جماعتوں پر کیچڑ اچھالے گا، دوسری جماعتیں ان پر، یہ ان پر، بس یہی کام ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے، وہ اپنے لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے۔ حکم کیا تھا؟ مواخات قائم رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل جل کر اکٹھے رہو۔ باپ پی ٹی آئی کا، بیٹا نون لیگ کا، باپ نون لیگ کا، بیٹا پی ٹی آئی کا، دونوں آپس میں جھگڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ حکم یہ تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، تیسرا کام، اور سب سے اس وقت میں تو بہت ہی خاص ہے، یہ افواہوں سے پرہیز کرنا، جھوٹی خبروں سے بچنا، جھوٹی خبروں کو نہ پھیلانا۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی کا دور ہے، بے فکر ہو کر بغیر تحقیق کے کوئی بھی خبر ہمارے پاس پہنچے فوراً ہم آگے بھیج دیتے ہیں۔ ایک خبر، ایک افواہ پورے ملک کے امن و سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، تحقیق کوئی بھی نہیں کرتا، لوگوں کی جانیں تک لے لیتی ہے ایک غلط خبر۔ حالانکہ حکم یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر تمہارے پاس کو لے کر آئے کوئی فاسق فاجر تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی جہالت کی بنیاد پر وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دو۔ افواہوں پر کان نہیں دھرنے۔ یہ ذرائع ابلاغ کا دور، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ہر کسی کے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہی ہے، ٹویٹر چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، ٹک ٹاک چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے کیا چیز آگے شیئر کرنی ہے کیا نہیں کرنی، بس بٹن دبایا شیئر ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد کھڑا ہو جاتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، جبکہ اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے۔ سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات، حدیث لمبی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا اس کا بتانے لگا، آج رات میں نے خواب میں کچھ چیزیں دیکھی، میرے پاس 2 بندے آئے، مجھے کچھ چیزیں انہوں نے دکھائی، کچھ لوگ مجھے دکھائے، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا دائیں طرف کا جبڑا چیرتے اور چیر کر گدی تک لے جاتے، پھر بائیں طرف کا اس کا جبڑا چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتے، جب بائیں طرف کا چیرتے تو دائیں طرف کا صحیح ہو جاتا، دائیں طرف کا چیرتے تو بائیں طرف کا صحیح ہوتا، یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا۔ ان 2 لوگوں نے جو مجھے لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی افواہ پھیلاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، یہ خبر چلتی تھی، پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، اس کی خبر کی وجہ سے بہت فساد کھڑا ہوتا تھا، یہ قیامت تک اسے سزا ملتی رہے گی، یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
میرے بزرگوں ساتھیوں، اگر کوئی اس طرح کی جو تفریح پھیلانے والی بات ہے، خبر ہے، جو مسلمانوں کے وطن، اہل وطن کے شرازے کو بکھیرنے والی بات ہے، اس کو اگرچہ وہ سچی ہی کیوں نہ ہو، اسے آگے نہیں پھیلانا۔ اگر ملک کی تعمیر کرنی ہے، اگر ملت کی تعمیر کرنی ہے، اگر ضمانت دینے والا وطن تعمیر کرنا ہے، تو سچی خبریں بھی جو انتشار پیدا کرتی ہیں، اسلام ان کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر چوتھا عمل، اپنی اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اپنی توانائیوں کو بروئے کار لانا ہے۔ ہر درم نہیں بن جانا، گداگر نہیں بن جانا۔ اسلام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام فارغ بیٹھنے کی اجازت ہے، اسلام فارغ بیٹھ کر دیکھنے کی تربیت نہیں کرتا، نہ اجازت دیتا ہے، نہ تربیت کرتا ہے۔ صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ، اور اسی کا اسلام حکم دیتا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تم عمل کرو، کائنات کا رب تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کائنات کا رب تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی عظیم شخصیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیتے تھے تو اپنی جانیں قربان کرنے تک صحابہ تیار ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آپ ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے، خندق کھودی گئی، آپ ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئے، میدان جہاد میں اترتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ نہیں مدینے میں بیٹھ کے صحابہ کو حکم دیجئے چلو بھی تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم ایسے کرو، تم ویسے کرو، نہیں، آپ عظیم ہستی ہیں، اس روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے مقام کا کیا، آپ کے مقام کے قریب کا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہوئے نظر آئے۔ ذوالقرنین بادشاہ کو دیکھ لیں، یاجوج ماجوج آتے تھے، فساد کھڑا کرتے تھے، دنگے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے انہی لوگوں کی صلاحیتوں کو اختیار کرتے ہوئے انہیں قید کر دیا۔ کوئی جادو نہیں ذوالقرنین نے دکھایا، انہی لوگوں کی صلاحیتوں کو سامنے لائے، انہی لوگوں کی صلاحیتوں کو اختیار کیا، انہی لوگوں کی صلاحیتوں کو ابار کر یاجوج ماجوج کو قید کر دیا، ایسا قید کیا کہ قیامت تک اب باہر نہیں نکل سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اگر ہر درم بن کر بیٹھ جاتے جی کیا کریں، جس طرح ہم کہتے ہیں جی کیا کریں، حکومت کچھ کرتی نہیں ہے، ہم کیا کریں، حکومت تو نون لیگ کی ہے، حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہر درم بن کر نہ بیٹھیں، اپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کریں، ان کو سامنے لائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ یہ کہنا جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اسی کا حکم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ پھر پانچویں بات، ذاتی مفادات پر قومی مفادات کو ترجیح دینی ہے۔ میری ذات کو اس کام سے جو میں کرنے لگا ہوں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور قوم کو، پورے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جو مجھے فائدہ ہوتا ہے وہ چھوڑ کر میری قوم کو، میرے ملک کو، میرے وطن کو کیا فائدہ ہے، یہ سوچنا، یہ اچھے وطن کی تعمیر کے لیے بہترین کام ہے۔ میں جو کرنے لگا ہوں میرے ملک کو کیا فائدہ، میں بس یہ دیکھتا ہوں، میری ذات، میں یہ نہیں دیکھتا میرے ملک کو کیا فائدہ، مجھے کیا، میری ذات کو کیا فائدہ ہے، میرے ملک کو کیا فائدہ میں نہیں دیکھتا، بس مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میرے ملک کو کیا فائدہ ہے، میری قوم کو کیا فائدہ ہے، میرے وطن کو کیا فائدہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر اپنے مسلمانوں کے مفادات، بڑی بہترین مثال ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب بھی دعا کرتے تھے کبھی بھی اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے،
صحت چاہیے، بیمار ہوئے، دعا کی اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو صحت عطا فرما دے۔ مال چاہیے، کوئی پیسے چاہیے، کھانا چاہیے، دعا کی اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو اتنے پیسے عطا فرما دے، اتنا رزق عطا فرما دے، اسے یہ چیز عطا فرما دے، اسے کپڑے عطا فرما۔ اپنے لیے نہیں دعا کرتے تھے، کیوں؟ بڑی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جب بھی کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس دعا کرنے والے پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے بھی وہی عطا فرما۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے داماد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے؟ فرمانے لگے، اللہ کے بندے کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کروں، کائنات کے رب کے فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں میں اپنے مفادات کو چھوڑ کر اپنی قوم، اپنے ملک اور وطن کے لیے، اپنے وطن کے مفادات کو سامنے رکھ کر عمل کروں؟ کائنات کا رب اپنی رحمت کے ساتھ وہی مفادات میرے حق میں بھی کر دے۔ میرے بھائیوں، ہماری ترجیحات ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، نہیں، میرے ملک کو، میری آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا، یہ ترجیح ہونی چاہیے ہماری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی اللہ کے ہاں تمہیں مل جائے گی، اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا مفاد نہیں سوچا۔ مشرکین مکہ آئے تھے نا، آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہتے ہو کہ خوبصورت عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے تو بتاؤ، ہم کر دیتے ہیں۔ عرب کی سب سے بہترین، سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے۔ اگر تمہارا مقصد یہ سب کچھ کرنے کا، یہ توحید کی دعوت دینے کا، یہ رسالت کا اعلان کرنے کا، یہ معبودان باطلہ کو باطل کہنے کا مقصد کو دنیا کا مال حاصل کرنا تو ہمیں بتاؤ، ہم مال اکٹھا کر کے تمہیں دے دیتے ہیں۔ اگر تم چودھری بننا چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں اپنا چودھری تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ نہ کرو، یہ توحید کی دعوت نہ دو، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر کو باطل نہ کہو، یہ ہمارے باپ دادا کو بیوقوف نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں پر چاند رکھ دو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو توحید سکھاتا رہوں گا، کائنات کے رب کے دربار میں لا کر کھڑا کرتا رہوں گا، انہیں بتاتا رہوں گا کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم جو مرضی کرتے رہو، میں سڑکیں بناتا رہوں گا، تم جو مرضی کرتے رہو، میں پل بناتا رہوں گا۔ بھئی تم نون لیگ کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ ہم اس لیے کرتے ہیں جی، انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں جی، انہوں نے پل بنا دیے ہیں، دیکھو کتنے، انہوں نے انڈر پاس بنا دیے ہیں، انہوں نے ہمارا سیوریج ڈال دیا ہے، انہوں نے گلیاں پکی کر لی۔ نہیں، فرمایا دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو، بائیں پر چاند رکھ دو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت سے باز نہیں آئیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ کائنات کے رب تک کیسے پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بہترین بات ہے، اپنا مفاد نہیں۔ اگر چاہتے تو مفاد حاصل کر سکتے تھے، ٹھیک ہے یار مجھے کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں جڑا جتھے لگا ٹھیک ہی لگا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، تو آپ بھی فرماتے ٹھیک ہے جڑا جتھے لگا ٹھیک ہی لگا ہے، بڈھی بھی لبن رہی ہے، مال بھی لبن رہا ہے، چودہ ہٹ بھی لبن رہی ہے، تین نے لبو تو مجھا مارو۔ اپنا مفاد سامنے نہیں رکھا، فرمایا نہ مجھے عورت چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے، نہ ہی مجھے چودراہٹ چاہیے، بس کائنات کے رب کی توحید کی دعوت ہے، تم بھی قبول کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم بھی پڑھ لو، عرب اور عجم کے مالک تم بھی بن جاؤ گے۔ چودراہٹیں پھر بھی نہیں فرمایا کلمہ تم پڑھ لو میں چودھری بن جاؤں گا، کلمہ تم پڑھ لو مجھے عرب و عجم کی بادشاہی مل جائے گی، فرمایا نہیں، کلمہ تم پڑھ لو عرب اور عجم بھی تمہارے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور